الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. خداوند کریم کی بے حساب لامتناہی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے اور ہمارے ان دروس سے بھی انشاءاللہ استفادہ کر رہے ہوں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جو دروس لغہ عربیہ کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور آج ہمارا 20واں درس ہے. بہت اہم چیزوں پہ ہم نے ڈسکس کی اور جملے بنانے کے طریقے سیکھے، کس طرح اپنے بات سمجھانی ہے، سمجھنی ہے، جملہ بنانا ہے، تکلم بات میں کیسے آپ نے چیزوں کو فٹ کرنا ہے، دور قریب، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھیں. تو آج انتہائی اہم چیز جس کا میں نے اشارہ 19ویں درس میں کیا تھا وہ ہے کم. کم کا لفظ بہت اہم ہے تو چھوٹا سا لیکن اس کا کام بہت بڑا ہے. یعنی اگر آپ کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، عدد کے بارے میں، یہ چیزیں کتنی ہیں، کم چیزیں کتنی ہیں، تعداد کے بارے میں جب سوال کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو لفظ فصیح عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے کم، کہ کم یعنی یہ چیزیں کتنی ہیں. اب اس کے مختلف قاعدے ہیں اور مختلف اس کے کم کے بعد جو الفاظ آتے ہیں ان کو زیر زبر پیش دینی ہے، ان کی کس طرح کی حالات، ان کے کس طرح کے حالات ہوں گے اور صورتیں کتنی بنے گی، وہ انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ چلیں گے. تو سب سے پہلے لفظ جو کم ہے، کم کے ذریعے کسی چیز کی تعداد کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر کہتے ہیں کم طالباً فی الفصل، کہ کلاس میں کتنے طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو کیسے پوچھیں گے کم طالباً فی الفصل، یعنی کم آپ نے لگایا اور پھر آپ نے اس تعداد کے بارے میں سوال کیا. تو جواب میں کیا کہیں گے، فی الفصل مثلا طالبان کے فصل، کلاس میں 2 اسٹوڈنٹس ہیں. یا آپ کہتے ہیں کم رجلاً فی المسجد، کہ مسجد میں کتنے آدمی ہیں، جواب ہوگا فی المسجد مثال کے طور پہ ثلاثۃ رجال، کہ مسجد میں 3 آدمی ہیں. اب اس کے ہم قاعدے بیان کرتے ہیں. ہم نے مثالیں دی ہیں کہ کم کے ذریعے یعنی آپ تعداد پوچھ سکتے ہیں. اب قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 3، یہ قاعدے آپ نے یاد رکھنے تاکہ جملوں میں آپ کے لیے آسانی ہو. ویسے تو ہم اکٹھے بیان کر سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو نمبرنگ دے دی ہے تاکہ آسانی سے آپ یاد کر سکیں. قاعدہ نمبر 1، جس چیز کی تعداد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہو اس کو لفظ کم کے بعد 2 زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. جس چیز، دوبارہ میں کروں، جس چیز کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کی تعداد کتنی ہے، تو لفظ کم کے بعد اس کو آپ 2 زبریں دیں گے. اچھا، اور اس کو واحد لائیں گے، یعنی اس کے سر پہ 2 زبریں ہوں گی اور وہ خود واحد ہوگا. اور ترجمے میں جمع کا لفظ استعمال ہوگا، یعنی عربی میں واحد ہوگا لیکن ترجمے میں جمع. جیسا کہ آپ کہتے ہیں کم ربیت عندک، یا ربیتن عندک، عفوا کم ربیتن عندک، کہ تیرے پاس کتنے پیسے ہیں. اب دیکھیں آپ نے ربیتن کے بارے میں پوچھا تو اس کے سر پہ آپ نے کیا لگایا، 2 زبروں کا اضافہ کیا. اب جواب میں کیا کہیں گے، عندی 10 ربیات، کہ میرے پاس مثال کے طور پہ 10 روپے ہیں. اب مزید ہم جب آپ کو بڑی مثالیں دیں گے اس میں ساری بات مزید واضح ہو جائے گی. اب یہاں ایک اور چیز غور سے آپ سنیں، کیونکہ ہم نے ابھی اسی پہ بات کرنی ہے، تعداد کے بارے میں، عدد کے بارے میں. تو گنتی کو عدد کہتے ہیں اور جس چیز کی گنتی ہو اس کو معدود کہتے ہیں. جس چیز کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے وہ چیز کتنی ہے اسے کہتے ہیں معدود. خود گنتی کو عدد کہتے ہیں. کیونکہ عربی میں اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں تو اس کو آپ ازبر ضرور کریں. قاعدہ نمبر 2، 3 سے لے کے 10 تک عدد کے بعد جو معدود آئے گا، معدود میں نے بھی بتایا کہ جس کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ کتنی ہے، کہ 3 سے لے کے 10 تک. یہ غور سے دیکھیں، معدود ہمیشہ جمع استعمال ہوگی اور اس کے آخر میں زیر آئے گی، ہوگا جمع اور آخر میں زیر آئے گی. جیسا کہ
عندی عشرۃ کتب، اب دیکھیں ہے تو جمع لیکن اس کے نیچے کیا ہے؟ دو زیریں ہیں کہ میرے پاس 10 کتابیں ہیں. عندی عشرۃ کتب، یہ معدود کے نیچے دو زیریں. اب دیکھیں معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا. توجہ طلب نکتہ ہے، معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا. مثال کے طور پہ اربعۃ کتب، کتب کیا ہے؟ مذکر، تو پھر اس کا جو عدد ہے، کتب خود معدود ہے، اس کا عدد کیا؟ اربع، تو اربعۃ یعنی خود اربع جو عدد ہم لایا وہ مؤنث لایا ہے. اس طرح خمسۃ طلاب، طلاب کیا ہیں؟ مذکر ہے اور اس کا عدد خمسہ مؤنث ہے. اب پوائنٹ، اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا. تھوڑا سا الٹا ہو جائے گا، مذکر اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث، اور اگر معدود مؤنث ہے تو پھر عدد مذکر. مثال دیکھیں 3 ساعات، ساعات معدود مؤنث اور اس کا عدد 3 مذکر آ گیا. 10 ساعات، 10 گھڑیاں، ساعات مؤنث عدد مذکر. اب یہ دیکھیں انتہائی اہم چیزیں تھیں اور مختصر، اس کے بعد قاعدہ نمبر 3 ہم بیان کریں گے. سردست اس کی ہم آپ کے سامنے اگزامپلس پیش کرنے لگے ہیں. کم کے بارے میں پوچھیں کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ کم طالباً فی الفصل. اب دیکھیں کم طالباً فی الفصل، کم کے بعد جو آپ جس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اس کے سر پہ 2 زبریں آپ نے لگا دی، کم طالباً فی الفصل، اور لائے بھی آپ واحد. فی الفصل 3 طلاب، کلاس میں 3 اسٹوڈنٹ ہیں. اب دیکھیں طلاب مذکر تو پھر اس کا عدد مؤنث. اب دیکھیں کم روبیۃ فی المحفظۃ، کہ بٹوے میں کتنے پیسے ہیں؟ فی المحفظۃ 10 روبیات، کہ بٹوے میں مثال کے طور پہ 10 روپے ہیں. روبیات مؤنث عدد مذکر. کم راکباً فی الحافلۃ، بس میں کتنے سوار ہیں؟ اب جس کے بارے میں پوچھا کم راکباً، تو جواب میں فی الحافلۃ 8 رکاب، رکاب مذکر اور اس کا عدد مؤنث. کم اخن لک یا راشد، اے راشد تیرے بھائی کتنے ہیں؟ لی 4 اخوۃ، میرے بھائی مثال کے طور پہ 4 ہیں. کم غرفۃ فی بیتک، تیرے غرفۃ فی بیتک. اب دیکھیں کم کے بعد غرفہ، اس کے سر پہ 2 زبریں ہیں. تیرے گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ فی بیتی 5 غرف، میرے گھر میں 5 کمرے ہیں. اب دیکھیں غرف جو ہے اس کا جو عدد ہے وہ ہے 5، یعنی 5 تو نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کہ خود غرف جو ہے وہ مؤنث ہے اور 5 اس کا عدد پھر مذکر لائے ہیں. اس طرح آپ پوچھتے ہیں کہ ٹوکری میں سیب کتنے ہیں؟ کم تفاحاً فی السلۃ، کہ ٹوکری میں کتنے سیب ہیں؟ مثال کے طور پہ فی السلۃ 9 تفافیح، کہ ٹوکری میں مثال کے طور پہ 9 سیب ہیں. اب وہی باتیں تکرار ہو رہی ہیں. تفافیح جو ہے یہ خود مذکر ہے اور اس کا عدد 9 مؤنث ہے. اچھا اب دیکھیں کم عجلۃ للسیارہ، کہ گاڑی کے ٹائر کتنے ہیں؟ للسیارۃ 4 عجل، کہ گاڑی کے 4 ٹائر ہیں. عجل مذکر، اس کا عدد مؤنث، عجل جو ہے یہ مؤنث ہے اور اس کا عدد مذکر ہے. کم عجلۃ للدراجہ، کہ سائیکل کے کتنے ٹائر ہیں؟ لہا عجلتان، کہ اس کے 2 ٹائر ہیں. ابھی وہی انہی مثالوں کو بار بار آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے مختلف انداز میں. کم قلما عندک، کہ تیرے پاس کتنے قلم ہیں؟ عندی قلمان، کہ میرے پاس 2 قلم ہیں. اس طرح کم ضیفا فی المکتب، کہ دفتر میں کتنے مہمان ہیں؟ اب دیکھیں ضیفاً بار بار وہی مثالیں ہیں کہ کم کے بعد جس کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کو واحد لائیں گے اور اس کے سر پہ 2 زبریں لگائیں گے. فی المکتب 3 ضیوف، کہ مکتب میں دفتر میں 3 مہمان ہیں. اب آگے دیکھیں کم اختاً لک یا مریم، اے مریم. اب کیونکہ وہ مریم مؤنث ہے تو لکی کہا، اگر مذکر ہوتا تو لکا کہتے. اختاً کم اختاً لک یا مریم، تیری کتنی بہنیں مریم؟ لی اختان
جواب کیا ہے کہ میری 2 بہنیں ہیں. کم طبیبا فی المستشفى، مستشفیٰ میں کتنے ڈاکٹرز ہیں؟ فی المستشفى 4 اطباء، کہ مستشفیٰ میں 4 ڈاکٹرز ہیں. وہی مثالیں، یعنی اگر مذکر معدود مذکر ہے تو پھر اس کا عدد جو ہے وہ مؤنث ہوگا، وبالعکس اگر معدود مؤنث ہے تو پھر اس کا عدد مذکر ہوگا. یہ آپ نے اپنے ذہن رکھنا ہے. کم حافلۃ فی المحطہ، کہ یہ جو پیٹرول پمپ ہے اس میں کتنی گاڑیاں ہیں؟ فی المحطہ 3 حافلات، مثلا اس میں 3 گاڑیاں ہیں. کم بقرۃ فی الحقل، اب مثلا آپ پوچھتے ہیں کہ یہ فصل میں کتنے گائے ہیں، تو اب اس کا جواب فی الحقل 6 بقرات، یعنی اب ہم کہیں گے اس میں 6 گائے ہیں تو 6 بقرات. اب دیکھیے وہی مثالیں آ رہی ہیں کہ بقرات مؤنث ہے لیکن اس کا جو عدد ہے وہ 6 مذکر آیا ہے. اس طرح آگے دیکھیں. کم بابا للغرفۃ یا انس، اے انس دروازے کے کتنے کمرے کے کتنے دروازے ہیں؟ للغرفۃ باب، کے 1 دروازہ ہے، کمرے کا 1 دروازہ ہے. اب آگے دیکھیں. کم خبزا علی المائدۃ، اب عربی لہجہ بھی ضروری ہے. کم خبزا علی المائدۃ، کہ دسترخوان پہ کتنی روٹیاں ہیں؟ اب دیکھیں روٹیاں جمع ہے لیکن ہم نے خبزاً واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے. علی المائدۃ 4 خبزات، کے دسترخوان پہ 4 روٹیاں ہیں. اچھا جی، تھوڑے سے جملے رہ گئے، پھر انشاءاللہ ہم چلتے ہیں تمرین کی طرف. کم بیضۃ فی الصحن، کہ پلیٹ میں کتنے انڈے ہیں؟ فی الصحن 7 بیض، اس میں 7 انڈے ہیں. کم حاسوبا فی المختبر، کہ جو لیبارٹری ہے اس میں کتنے کمپیوٹر ہیں؟ حاسوباً کمپیوٹر کو کہتے ہیں. فی المختبر 4 حواسیب، کہ اس لیبارٹری میں 4 کمپیوٹر ہیں. اب دیکھیں حواسیب مذکر ہے تو اس کا عدد 4 مؤنث ہے. کم یوما فی الاسبوع، ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ فی الاسبوع 7 ایام، کہ ہفتے میں 7 دن ہیں. وہ اپنے سارے قوانین ذہن میں رکھ کے جملے بنانے ہیں. کم نافذۃ فی غرفتک، آپ کے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ نافذہ یعنی واحد کا لفظ لایا ہے لیکن ترجمے میں آپ اس کو جمع کا ترجمہ کریں گے. فی غرفتی نافذتان، مثلا میرے کمرے میں 2 کھڑکیاں ہیں. کم مسجدا فی قریتک، تیری بستی میں کتنی مساجد ہیں؟ فی قریتی مسجد، میری بستی میں 1 مسجد ہے. کم ثمن هذا الکتاب، اس کتاب کی کتنی قیمت ہے؟ تو کیا کہیں گے جواب میں؟ ثمنہ 9 روبیات، کہ اس کی مثلا 6 روپے قیمت ہے، 9 روپے کی قیمت ہے، جس یعنی 9 روپے. کم سؤالا فی هذا التمرین، کیونکہ تمرین آنے والی ہے، اس تمرین میں کتنے سوالات ہیں؟ سؤالا، تو کیا کہیں گے؟ فیہ 5 اسئلۃ، اس میں 5 سوالات ہیں. اب دیکھیں اسئلہ 5 یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں انہی رولز کے مطابق جو آپ کو ہم نے بتائے ہیں، اس کو ساتھ ساتھ رکھیں. کم جامعۃ فی مدینتک، کہ تیرے شہر میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ فیہا 3 جامعات، اس میں 3 یونیورسٹیاں. جامعات جمع کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ، لیکن اس کا عدد 3 آیا ہے یعنی کہ مذکر کا. کم ابریقا فی بیتک، کہ تیرے گھر میں کتنی کیتلیاں ہیں؟ چاہے کیتلی کہتے ہیں ابریق، تو کہیں گے فی بیتنا 4 اباریق، کہ میرے گھر میں 4 کیتلیاں ہیں. اب سوال ہے آخری اور اس کے بعد انشاءاللہ تمرین کی جانب بڑھیں. کم کنزۃ عندک، کہ تیرے پاس کتنی جرسیاں ہیں یا شرٹیں ہیں؟ تو آپ کیا کہیں؟ عندی کنزتان، کہ میرے پاس 2 جرسیاں ہیں. اب یہ یہاں تک تو ہم نے اتنی مثالیں آپ کو دے دی ہیں کہ آپ کے پاس ذخیرہ بھی آ گیا ہے اور آپ یقیناً اس کو سمجھ چکے ہوں گے. اتنی زیادہ مثالیں اس وجہ سے دی ہیں تاکہ آپ تمرین خود سے حل کر سکیں، آپ کو کوئی پریشانی مشکل نہ ہو. اب ہے کام آپ کا اور آپ نے خود اس کو حل کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے ہمیشہ کی طرح عربی میں ترجمہ کرنا ہے. اے سعید تمہاری کلاس میں کتنے طلباء ہیں؟
جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ ہماری کلاس میں 9 طلبہ ہیں اور اسی تمیز عدد کو اور معدود کو مد نظر رکھ کے آپ نے سارے رولز کو رکھ کے مد نظر رکھ کے جملے بنانے ہیں۔ اے مریم تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ میری 4 بہنیں ہیں۔ اے انس تمہارے پاس کتنی کاپیاں ہیں؟ میرے پاس 6 کاپیاں ہیں۔ اس طرح آپ اگلا دیکھیں۔ اے خالد تمہارے کتنے چچا ہیں؟ میرے 3 چچا ہیں۔ جملہ عربی میں آپ نے بنانا ہے۔ اے سعید اس ڈیسک پر کتنی کتابیں ہیں؟ اس پر 10 کتابیں ہیں۔ اے جنید تمہارے مدرسے میں کتنے کمرے ہیں؟ ہمارے مدرسے میں 8 کمرے ہیں۔ اے کلثوم تمہارے کمرے میں کتنے پنکھے ہیں؟ میرے کمرے میں 2 پنکھے ہیں مثلا۔ یہ آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ تمرین نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ کو 3 سے 10 تک کی گنتی میں استعمال کریں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ 3 سے 10 تک کی گنتی میں نے بتایا تھا کہ کیا اعراب ہوگا اس کے بعد آنے والے لفظ کا۔ ابن 1، اس کے بعد راکبن، پھر ربیہ، اس کے بعد یوم، پھر عجلتن، نافذتن، اختن۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے 3 سے 10 تک کی گنتی میں استعمال کرنا ہے۔ جو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا کہ 3 سے 10 تک کی گنتی جو ہے اس میں آپ نے کون کون سا رول استعمال کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 3 سے لے کر 10 تک کے عدد کے بعد معدود ہمیشہ جمع استعمال ہوگا اور اس کے آخر میں زیر آئے گی، تو اس کو آپ نے مد نظر رکھ کے اس تمرین کو حل کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے تمرین نمبر 3 اور آخری تمرین، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں آپ کو کچھ معانی بتائیں گے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوالات عربی میں ہیں، جواب بھی عربی میں دینے ہیں۔ کم ابنا لأخیک یا عامر، جواب آپ نے دینا عربی میں۔ کم مفتاحا لهذا القفل، کم بیتا فی هذا الشارع، کم عجلة للدراجة، کم صدیقا صدیقا لک یا محمد، کم سبورہ فی فصلک۔ اس کے بعد کم سؤالا فی هذا الدرس، ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ اس درس میں کتنے سوال ہیں۔ کم کلیتا فی مدینتک، کم ثمن هذه الكراسة، کم اخا و اختا لک یا آمنہ، کم کنزة عندک۔ اور آخری سوال ہے کم سریرا فی الغرفة، کم سریرا فی الغرفة۔ ان کے سب کے آپ نے جوابات دینے ہیں۔ تو یہ آپ کا لیسن کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ ہم نے تقریباً جو اہم رولز تھے، اہم قواعد تھے، ان کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اور تمرینیں بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے کی ہیں اور انتہائی اہم تمرینیں ہیں۔ آپ نے یقیناً اس کو حل کیا ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو درس ہوگا ہمارا 21واں درس، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں کہ کون کون سے الفاظ ہیں، ان کی جمع کیا آتی ہے، اور ایسے الفاظ کے جو آپ یہ 20 درسوں میں رہ گئے ہیں، آپ کو ان کا معنی یاد نہیں ہے، تو یہ جو درس ہوں گے آخر والے، اس میں آپ سن کے ان معانی کو تلاش کر سکیں گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔